ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد گرامی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نے وراثت میں مال چھوڑا؟ نہیں۔ درہم دنانیر چھوڑے؟ نہیں۔ ڈالر ریال چھوڑے؟ نہیں۔ سونا چاندی چھوڑے؟ نہیں۔ ہیرے جواہرات چھوڑے؟ نہیں۔ مکان، دکان، بزنس، کاروبار، گاڑیاں یا مادی کوئی سامان راحت کا، چین و قرار کا، زندگی گزارنے کا چھوڑا؟ نہیں چھوڑا۔ تو پھر کیا چھوڑا ہے انبیاء نے؟ وراثت میں چھوڑے ہیں اخلاق، وراثت میں چھوڑا ہے کردار، وراثت میں چھوڑا ہے اعمال، وراثت میں شریعت چھوڑی ہے، سنت چھوڑی ہے۔ یہی وراثت، یہی ورثہ ہے عالم کے۔ اب دیکھیں، ایک شخص زندگی گزار دیتا ہے شریعت میں، دین سیکھنے میں، سنت سیکھنے میں اور علم حاصل کرنے میں۔ مثلا کم سے کم درس نظامی پر، صرف درس نظامی پر 8 سال لگتے ہیں، پھر آگے مفتی بننے میں 2 سال، 3 سال، 4 سال لگتے ہیں۔ اس سے پہلے میٹرک کرنا پڑتا ہے، وہ 10 سال الگ ہیں، اور اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ مثلا حفظ القرآن کرے، حافظ بن جائے تو 3-4 سال لگتے ہیں۔ تو یعنی ٹوٹل 25-26 سال لگتے ہیں یہ پورے خالص عالم مفتی بننے کے لیے۔ 26 سال لگا کر ایک مفتی بنتا ہے، وہ فتویٰ دینے کا اہل ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ شخص جو یعنی 26 سال کا مطلب ربع صدی، ایک صدی کا چوتھائی حصہ وہ خرچ کر کے شریعت کا علم حاصل کرتا ہے، کیا اس سے مودی زیادہ اچھا فتویٰ دے دے گا؟ مودی زیادہ علم رکھے گا؟ نریندر مودی کی زیادہ بات ویلیو ہو جائے گی، اس کی اہمیت زیادہ ہو جائے گی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے کوئی وزیر اعظم ہے، چائے بیچتے بیچتے وزیر اعظم بن گیا، اس کی بات معتبر زیادہ ہوگی کیا شریعت میں، دین میں، اسلام میں، سنت میں، فتوے میں؟ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا نتن یاہو کی بات مستند ہو جائے گی اس عالم سے شریعت کی روشنی میں، اتباع سنت کی روشنی میں، اعمال میں، فتوے میں، تقوی میں، طہارت میں زیادہ ہو جائے گی؟ نہیں، ممکن نہیں۔ اس لیے کہ اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، اس کی بات مستند ہے، مفتی کی نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ کیا ٹرمپ کی بات زیادہ وزنی ہو جائے گی اس مفتی سے؟ نہیں، ممکن نہیں۔ یاد رکھیے گا، شریعت کا علم جس نے حاصل کیا، جس نے زندگی کھپا دی، وہی شریعت کو جانتا ہے۔ مفتی کا کام کیا ہے؟ کیا چھولے بیچے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک؟ نہیں۔ MBA کر کے کمپنی چلائے گا؟ نہیں۔ بارٹ لا کر کے عدالت میں بیٹھے گا، جج بن کے فیصلے کرے گا؟ نہیں۔ CA کر کے اکاؤنٹنٹ بنے گا کمپنی میں؟ نہیں۔ تو آخر کار مفتی کا کام کیا ہے؟ کاروبار کرے گا، بزنس کرے گا، دکان کھولے گا، مکان بزنس پلاٹنگ کا کام کرے گا، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائے گا؟ نہیں۔ مفتی بنتا ہے فتوے کے لیے۔ مفتی کے اندر فتوے کی اہلیت ہے، دین کی سمجھ ہے، شریعت کی سمجھ ہے، شریعت میں مہارت رکھتا ہے، ساری زندگی اس نے کھپا دی، تو اس کا مطلب ہے وہ ماہر ہے۔ اب اس کی بنسبت ایک شخص وکیل بنتا ہے، تو کیا وہ زیادہ ماہر ہوگا؟ بھائی وہ وکالت میں ماہر تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس متقی عثمانی صاحب نے ایک دفعہ فرمایا، ہماری کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے، دور حدیث میں تھے، فرمایا اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے اکابر میں سے، ہمارے اکابر سے کوئی بندہ زیادہ فنون میں قابل ہے تو ہم مان جائیں گے۔ اگر کوئی بندے بھی کہے ہمارے اکابر سے کوئی منطق میں زیادہ ماہر ہے تو ہم مان جائیں گے۔ اگر یہ کہے کہ کوئی بندہ ہمارے اکابر سے فلسفے میں زیادہ ماہر ہے تو ہم مان جائیں گے۔ اگر کوئی کہے ہمارے اکابر سے زیادہ انگلش میں ماہر ہے تو ہم مان جائیں گے۔ اگر کوئی کہے کوئی بندہ بلاغت میں زیادہ ماہر ہے تو ہم مان جائیں گے۔ اگر کوئی کہے کسی بھی فن میں ہمارے اکابر سے فلاں زیادہ ماہر ہے تو ہم مان جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے اکابر سے زیادہ اخلاص، للہیت، اعمال میں، کردار میں، اتباع سنت میں زیادہ ماہر ہے تو ہم ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں، نہ یہ ممکن ہے۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس متقی عثمانی صاحب دعا زکاتہ، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، پوری دنیا جن کے آگے سر جھکاتی ہے، پوری دنیا جن کے آگے جھک گئی ہے، یعنی فقہی اکیڈمی جو جدہ میں ہیں، وہ پوری دنیا میں اس کے نائب رئیس میرے استاد محترم شیخ الاسلام متقی عثمانی صاحب ہے۔ پوری دنیا کے فقہا وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اور پوری دنیا کے علماء جن کے آگے وہ کھڑے ہوتے ہیں ادب کے ساتھ، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، دو زانو بیٹھتے ہیں ائمہ حرمین بھی جن کے آگے۔ ان کی بات زیادہ وزنی ہوگی یا مودی کی بات شریعت میں زیادہ وزنی ہوگی؟ یا شیر افضل مروت صاحب کی زیادہ وزنی ہوگی؟ یا چودھری فواد صاحب کی زیادہ وزنی ہوگی؟ یا اسی طرح کوئی بھی شخص جو سیاست میں بڑا کھلاڑی ہے، مان جاتے ہیں سیاست میں بڑا نام ہے، کیا اس کی بات شریعت میں بھی زیادہ بڑی اہم ہوگی؟
مان جاتے ہیں بڑا وکیل ہے، ماہر وکیل ہے، کیا اس کی بات شریعت میں بھی مستند ہوگی؟ مان جاتے ہیں فلاں بڑا ڈاکٹر ہے، کیا اس کی بات شریعت میں بھی زیادہ وزنی ہوگی؟ نہیں نہیں نہیں۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس محمد عثمانی صاحب نے فلسطین کے بارے میں فتویٰ دیا۔ آج آپ کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، ساری اسلامی حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، اور ساتھ حضرت اقدس مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی نصرت امت مسلمہ پر واجب ہو چکی ہے۔ انہوں نے بھی فتویٰ دیا۔ تو میرے استاد محترم حضرت اقدس مفتی منیب الرحمن صاحب نے مل کر، یعنی ایک یوں سمجھے پورے پاکستان کا اجماع ہے، پورے پاکستان کا اتفاق ہے، جس پر کوئی اختلاف نہیں کہ فتویٰ دیا فلسطین کے بارے میں۔ اب تکلیف ہوگی تو کس کو ہوگی؟ نتن یاہو کو، اسرائیلی پرائم منسٹر کو۔ تکلیف ہوگی تو کس کو ہوگی؟ شیطان کو ہوگی، نعوذ باللہ۔ شیطان دین نہیں چاہتا، دین کی خلاف ورزی چاہتا ہے، دین کی گستاخی چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی چاہتا ہے۔ تکلیف ہوگی کس کو ہوگی؟ نریندر مودی کو، جو مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، اسلام کا بھی دشمن ہے، جو مختلف بہانوں سے مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے، اسلام کے خلاف شکنجہ کستا ہے، جس نے 70 سال کی کشمیر کی حیثیت تبدیل کر دی۔ اور تکلیف ہوگی تو کس کو ہوگی؟ ٹرمپ کو ہوگی، جو اسرائیل کے ساتھ بالکل کھڑا ہوا ہے دائیں بائیں بازو بن کر۔ میرا عزیزو، یہ تکلیف ہوگی تو کس کو ہوگی؟ سیکولر ٹائپ کے لوگوں کو، چاہے وہ چودھری فواد صاحب کی شکل میں ہو، چاہے شیر افضل مروت صاحب کی شکل میں ہو، یا کسی بھی، اس کو ہوگی۔ کیوں تکلیف ہوگی؟ کہ وہ نام اسلام کے خلاف بولنا چاہتے ہیں۔ اب اسلام کے خلاف بولیں گے تو ساری دنیا تھو تھو کرے گی، سنت کے خلاف بولنا چاہتے ہیں ساری دنیا تھو تھو کرے گی، قرآن کے خلاف بولنا چاہتے ہیں ساری دنیا تھو تھو کرے گی، اللہ کے رسول کے خلاف بولنا چاہتے ہیں، زبان کھولنا چاہتے ہیں، ساری دنیا تھو تھو کرے گی۔ تو کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول والے ہیں، جو اللہ کے رسول کے فرما بردار ہیں، جو دین والے ہیں، ان پر تنقید کر کے یہ انڈائریکٹ وہاں تنقید کرنا چاہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین پر۔ تو میرے استاد محترم نے فتویٰ دیا۔ دیکھیں، مفتی کا کام فتویٰ دینا ہے، مفتی کا کام تعبیر و تشریح کرنا ہے، تفصیل بیان کرنا ہے، قرآن کی، حدیث کی، فتویٰ دینا ہے۔ مفتی کا کام لاگو کرنا نہیں، یہ آگے اسٹیٹ کا کام ہے، یہ آگے مقتدرہ کا کام ہے، یہ آگے حکمرانوں کا کام ہے۔ فتویٰ دینا جن کا کام ہے انہوں نے فتویٰ دے دیا، لاگو کرنا جن کا کام ہے وہ جانے، آخرت جانے، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، اسلام جانے۔ تو آج کل بہت زیر بحث ہے میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت اقدس مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم کا فتویٰ کہ کیوں دیا ہے۔ اب کیوں کی تفصیل میں عرض کر چکا۔ تکلیف ہوگی تو کس کے ہوگی؟ شیطان کو بھی ہوگی، یقیناً خوش نہیں ہوگا، نتن یاہو کو بھی ہوگی، چونکہ اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے، نریندر مودی کو بھی ہوگی، یا ان کے پیروکاروں کو بھی ہوگی، یا ان کے متبعین کو بھی ہوگی، یا ان کے متعلقین کو بھی ہوگی، یا ان کے ماننے والوں کو بھی ہوگی، یا ان کی جماعت کو بھی، کرندوں کو بھی ہوگی۔ یا تکلیف ہوگی تو سیکولر ٹائپ کے لوگوں کو ہوگی، جو اللہ کے رسول کے خلاف بولنا چاہتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے، لوگ زبان کاٹ دیں گے۔ شریعت کے خلاف بولنا چاہتے ہیں، لوگ زبانیں کھینچ لیں گے۔ یا اسلام کے خلاف کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں، اول فول بکنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں کر سکتے، کہ لوگ گردن سے پکڑ لیں گے۔ اب جو اسلام پر نام لے ہوئے ہیں، جو صاحب فتویٰ ہیں، صاحب علم ہیں، جو پہاڑ ہیں علم کے، جو اللہ کے رسول کے فرما بردار ہیں، تابع دار ہیں، انہی پر یہ خلاف کے اپنے اندر کی بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہمارے اکابر کی اتباع کرنا، ہمارا کام ہے ہمارے اتباع کی وہ کرنا، فرما برداری کرنا، ہمارے اپنے اکابر کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ ہمارے اکابر کا کام فتویٰ دینا ہے، اس کو نافذ کرنا اسٹیٹ کا کام ہے، مقتدر کا کام ہے، حکمرانوں کا کام ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ اور مخالف کا کام یہی ہے جو کر رہے ہیں، چاہے سیاستدان ہو، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے سیکولر ہو، یا کوئی بھی ہو۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ اس پر توجہ دیں، اس پر زیادہ توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں، یا اور چڑھ جائیں گے۔ اس لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک امریکہ کا ایک جنرل تھا، وہ صدر بن گیا امریکہ کا، لوگ اس کے خلاف تھے، تو اس کے بیٹے کو کسی نے کہا کہ آپ کے باپ کو تکلیف نہیں ہوتی سارا امریکہ خلاف ہے؟ تو اس نے کہا میرا باپ ان لوگوں کے بارے میں ایک لفظ بھی سنتا نہیں، وہ اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ ان پر گفتگو کرے یا ان پر ٹائم ضائع کرے۔ اسی طرح ایک صحابی سے وہ ہے کہ جناب حضرت وہ تو فلاں بندہ ایسے کہہ رہا تھا، انہوں نے میرے سامنے تو وہ نہیں، میرے سامنے تو آپ ہیں۔
اور یہ بھی فرمایا صحابی سے، تابعی سے بھی یہی ہے کہ بھی قیامت کے دن معاملہ ہوگا، اگر وہ جیسے کہہ رہے ایسا نکلا تو پھر میرے لیے خسارہ ہے، اگر وہ ایسے کہہ رہے ایسا نہیں نکلا تو پھر وہ جانے، اس کا کام جانے، اس کی آخرت جانے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو منہ پر کسی نے مجمع میں کہا تھا کہ جناب آپ تو جلا ہیں، فتح فرمایا میں رشتے کے لیے تو آیا نہیں، جلا ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن فرمایا تم تصدیق کر لو تھانوی بھون میں، تم کافر ہو۔ فرمایا اگر تم مجھے کہتے ہو کافر ہو تو میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ کا رسول کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھنے مسلمان ہو گیا۔ اور اسی طرح سید احمد شہید رحمۃ اللہ کے بارے میں کیا، تم تو حرامی ہو، تو فرمایا میری ماں اور باپ کے گواہ دلی میں آج بھی موجود ہیں، لہذا میں حرامی نہیں۔ تو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اہل علم کا کام کیا ہے؟ توجہ نہ دیں۔ دیکھیں کتے بھونکنا، کیا اس کے مخالف جو بندہ ہے اس پر بھونکتا ہے، کتے پر نہیں، توجہ نہیں دیتا۔ بڑے سے بڑا جب بہت زیادہ بھونکتے کاٹنے پر آ جائے پتھر مار دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے کتا۔ تو ہر ایک کو جواب دینا ضروری نہیں، اتنا ویلیو نہ دیں اس کو، اتنا اہم نہ سمجھیں کہ سارے علماء سارے طلباء اسی کے پیچھے پڑ جائیں، چھوڑو اس کو، توجہ نہ بھی نہ دو۔ ہمارے کابر کا کام، ہمارے علماء کا کام دین کی تعبیر اور تشریح ہے، وہ کر دیتے، فتویٰ ہے وہ کر دیتے، راہ نافذ کرنا یہ جن کا کام ہے وہ جانے، اللہ جانے، آخرت جانے، قبر جانے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی اور ہمارے علماء کرام، ہمارے طلباء ان کو اتنا خاطر میں نہیں لیں گے، اس پر اتنا زیادہ ٹائم ضائع نہیں کریں گے، نئے پر زیادہ توجہ دیں گے، چاہے وہ سیکولر ہو، چاہے وکیل ہے، چاہے کڑا ہو۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام کا فتویٰ عالم اسلام کا فتویٰ ہے، عالم اسلام کی آواز ہے، عالم اسلام کی ہر مسلمان کلمہ گوہ کی اندر کی آواز ہے، وہ آواز نافذ کر دینا، اس پر پریکٹیکلی عمل کرنا۔ تو آج وہ دور نہیں ہے کہ چپ کر کے ہم چلے جائیں اسرائیل پہنچ جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب حکومتوں کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری پوری کریں گے تو فبہا وإلا فلا، ہمارے ذمہ جو ہے ہمارے اکابر نے کر دیا ہے، اگلی ذمہ داری حکمرانوں کی ہے، وہ جانے آخرت جانے، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ اللہ ہم سب کو 100% صاحب اعمال بنائے، صاحب کردار بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ کرے۔